السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ دوستو، ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قیام گاہ پر کچھ مہمانوں کی ضیافت کی تیاری کر رہے تھے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان 4 افراد نے آ کر سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور حضرت سارہ کے پاس تشریف لے کر گئے اور ان سے کہا کہ چند مہمان اور آ گئے ہیں۔ حضرت سارہ نے کہا، ہمارے پاس ایک بچڑے کے سوا اور کچھ نہیں۔ چنانچہ پھر اس کو ذبح کیا گیا اور پھر لذیذ کھانا تیار کروا کر ان مہمانوں کے پاس لائے۔ مگر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ مہمان اس گوشت کی جانب ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا گھبرا گئے، کیونکہ اس زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا ایک دوسرے کے شر سے بے خوف ہونے کی دلیل تھی، اور کھانا نہ کھانا دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آپ کو خوفزدہ دیکھ کر فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، خوف زدہ نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب نازل کریں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائیں۔ خدا فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر حضرت سارہ علیہ السلام نے ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ کیسی رسوائی ہے؟ کیا مجھ سے بچہ پیدا ہوگا؟ حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، لیکن یہ عجیب امر ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا تم تعجب کرتے ہو خدا کے امر سے؟ تم پر خدا کی برکتیں اور رحمتیں ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف ختم ہوا اور ولادت اسحاق کی خوشخبری ان کو ملی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں نبی آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے چچا کی بیٹی بی بی رفقہ سے شادی کی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کی بیوی بانجھ رہی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بیوی حاملہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے جن کے نام یعقوب اور عیسو رکھے گئے، اور انہی کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ سے ہی ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان دونوں بھائیوں میں یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کو خاص طور پر عزیز تھے۔ بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر اور خیر و برکت اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب کی یہی محبوبیت ان کے بھائی عیسو کے غصے کا موجب بنی۔ اس نے انہیں ڈرایا، دھمکایا اور برا بھلا کہا، یہاں تک کہ ان کو قتل کی دھمکی بھی دی۔ جب والدین کو پتہ چلا کہ عیسو نے یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماموں لابان کے پاس چلے جائیں اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہیں، اور ساتھ ساتھ ماں نے یہ بھی کہا کہ وہاں ماموزاد بہن سے شادی کر لینا۔ چنانچہ اسی دن یعقوب علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ اندھیرا چھایا تو وہیں سر کے نیچے پتھر رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں ایک سیڑھی دیکھی جو آسمان سے زمین تک کھڑی کی گئی ہے اور فرشتے اس پر آ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، اور یہ زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے منت مانی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف خیر و سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا تو اس جگہ اللہ کی عبادت کے لیے عبادت گاہ بناؤں گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا میں اس میں سے 10واں حصہ خدا کے لیے وقف کروں گا۔ پھر اس پتھر پر نشان لگا دیا تاکہ بعد میں وہ پہچانا جا سکے، اور اس کا نام بیت ایل رکھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بیت المقدس موجود ہے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں تعمیر کیا تھا۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام سفر کر کے اپنے ماموں کے پاس سرزمین ہاران پر پہنچے۔ ان کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راہیل تھا۔ چھوٹی بیٹی بڑی کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ آپ علیہ السلام 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی۔ جب 7 سال کی مدت پوری ہوئی تو لابان نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور لیا کے ساتھ آپ کا نکاح کر کے رات کو آپ کے ہاں بھیج دیا۔ لیا ایک کمزور نظر والی اور کم خوبصورت تھی۔ صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے کہا کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ کیا تھا۔ تو ماموں نے جواب دیا، ہمارا یہ دستور نہیں کہ ہم بڑی بہن سے پہلے چھوٹی کا نکاح کر دیں۔ اگر آپ اس کی بہن چاہتے ہیں تو مزید 7 سال کام کریں، میں راحیل کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ حضرت یعقوب نے یہ بات مان لی۔ جب 7 سال گزرے تو ماموں نے بڑی کے ساتھ ساتھ چھوٹی بیٹی راحیل کو بھی حضرت یعقوب کے نکاح میں دے دیا۔ دوستو، یہاں پر ایک بات واضح رہے کہ 2 بہنوں کا ایک ساتھ ایک وقت میں ایک ہی مرد کے ساتھ نکاح میں ہونا ان کی شریعت میں جائز تھا، پھر توریت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ لیا کی لونڈی کا نام زلفا اور راحیل کی لونڈی کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کی حسن و خوبصورتی کی کمی اس طرح پوری کی کہ اسے اولاد عطا کی۔ اس طرح کی صورتحال میں راحیل کو غیرت آئی کہ اسے حمل نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے اپنی باندی بلہا بھی یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ اب لیا نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے بھی اپنی باندی زلفا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی، تو اس سے بھی 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزید 2 بچے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس طرح لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 7 بچے پیدا ہوئے۔ پھر راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور التجا کی کہ اے اللہ، مجھے یعقوب علیہ السلام سے اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک عظیم، شریف النفس اور خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد سرزمین ہاران میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اس طرح ان کو وہاں 20 سال گزر گئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے اپنے وطن جانے کی اجازت چاہی۔ ماموں نے کہا کہ تیری وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی ہے، اب تم جتنا چاہو میرے مال میں سے مانگ لو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ جانور مانگ لیے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جانور بہت سے ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اپنے باپ اور قوم کے علاقے میں واپس جاؤ اور میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو وہ فرما برداری کرتے ہوئے فوراً تیار ہو گئے اور آپ اپنے اہل و عیال اور مال کو لے کر چل پڑے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے ہاں واپس آئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ارض سعیر کے قریب پہنچے تو آپ کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے منزل مقصود تک پہنچنے کی نوید سنائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی طرف پیغام بھیجا اور اس کے ذریعے اپنے بھائی سے انکساری اور نرمی کا اظہار کیا۔ قاصد نے واپس آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بھائی عیسو 400 سوار لے کر روانہ ہو چکا ہے۔ آپ یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عاجزی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور اس کے بعد عہد و پیمان کا واسطہ دیا کہ مجھ سے میرے بھائی عیسو کے شر کو دور کر دے۔ پھر اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا ہدیہ تیار کیا جو کہ 200 بکریوں اور 20 بکروں، 200 بھیڑوں اور 20 مینڈوں، 30 اونٹنیوں اور 40 گایوں، 10 بیلوں اور 20 گدھے گدھیوں پر مشتمل تھا، اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان سب کو الگ الگ ہانکیں اور ہر قسم کے جانوروں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھیں، اور یہ بات بھی ان کو سکھا دی کہ جب تم کو عیسو ملے تو وہ پوچھے گا تم کون ہو اور تمہارے ساتھ یہ جانور کس کے ہیں، تو ان کو یہ کہنا کہ یہ آپ کے غلام یعقوب کے ہیں جو انہوں نے ہمارے سردار عیسو کے لیے ہدیہ بھیجے ہیں۔ اس طرح ہر غلام یہی بات کہے اور یہ بھی کہے کہ حضرت یعقوب بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال یعنی 2 بیویوں، 2 باندیوں اور 11 بیٹوں کو ساتھ لے کر رات کی مسافت پر پیچھے ہو گئے، اور رات کو آپ سفر کرتے اور دن کو آپ چھپ جاتے۔ جب دوسری رات کی صبح ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے ان کے بھائی عیسو 400 سواروں کے ساتھ آ رہے تھے۔
تو حضرت یعقوب اپنے مال اور بچوں سے الگ ہو کر آگے بڑھے۔ جب اپنے بھائی کو دیکھا تو 7 دفعہ اس کے لیے سجدہ کیا۔ دوستو، اس وقت یہ طریقہ سلام کا انداز تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ چنانچہ جب عیسو نے ان کو دیکھا تو آگے بڑھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو گلے لگایا اور چوما اور رونے لگ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے کی درخواست کی اور اصرار کیا تو عیسو نے ہدیہ قبول کر لیا اور دونوں بھائیوں میں رنجش ختم ہو گئی۔ اب عیسو واپس لوٹا، وہ آگے آگے تھا اور آپ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل کے بطن سے ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام بنیامین رکھا گیا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ بنیامین کی پیدائش کے بعد راحیل انتقال کر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ہاں کنعان کے علاقے کی ایک بستی میں قیام پذیر ہو گئے، اور اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ آپ نے 100 بکریوں کے عوض زمین خریدی اور وہاں اپنا ایک گھر بنایا اور سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک چھپر تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اللہ کا نام بلند ہو، اور یہی آج بیت المقدس ہے۔ اسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تھا، اور یہی وہ پتھر کی جگہ ہے جس پر یعقوب علیہ السلام نے ہاران جاتے وقت علامت کے طور پر نشان لگایا۔